أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج ہم لوگ نورانی قاعدہ کا پہلا سبق پڑھیں گے، جس سبق کا نام ہے مفردات۔ مفرد کے معنی ہوتا ہے الگ الگ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، الف الگ ہے، با الگ ہے، تا الگ ہے۔ اسی الگ الگ ہونے کو مفرد کہتے ہیں۔ اور الف سے لے کر کے یا تک 29 حروف ہیں، اور اس کا دوسرا نام حروف تہجی بھی ہے۔ قرآن شریف پڑھنے کے لیے سب سے بہتر جو کتاب ہے نورانی قاعدہ ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد عربی کے لیے کوئی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے بعد آپ فوراً قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور جو سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہی شخص ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے، اور اس علم سے مراد دینی علوم ہے۔ دنیاوی علوم بھی غلط نہیں ہے، لیکن اس دینی علم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علم سیکھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ تو چلیے ہم نورانی قاعدہ کا پہلا سبق، جس کا نام مفردات ہے اور اس کا دوسرا نام حروف تہجی ہے، شروع کرتے ہیں۔ الف سے لے کر کے یا تک 29 حروف ہیں۔ ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی ایک بار بتا دیا ہے، تو چلیے ہمارے ساتھ ساتھ آپ دہراتے رہیں گے۔ پہلے اس دعا کو پڑھ لیتے ہیں، جس میں ہم اپنے رب سے علم کی اضافے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح ربی زدنی علما۔ تختی نمبر 1، مفردات، اس سبق کا نام ہے۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ ساتھ دہرائیں گے۔ الف الف، با با، تا تا، ثا ثا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ با، تا اور ثا، یہ تین حروف دیکھنے میں ایک دم سیم ہیں۔ با اور تا اور ثا لکھاوٹ کے اعتبار سے ایک دم ایک طرح ہیں۔ اس میں فرق کیا ہے؟ صرف نقطے کا فرق ہے۔ با میں ایک نقطہ ہے اور وہ نیچے ہے، تا میں 2 نقطہ ہے اور وہ اوپر ہے، ثا میں 3 نقطہ ہے اور وہ اوپر ہے۔ تو یہ پہچاننے کا سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو، اس لیے کہ اس سبق کے بعد، مفردات کے بعد ایک سبق آئے گا امتحان کر کے، اس میں کچھ حروف ہوں گے جو ادھر ادھر سے لکھے ہوئے ہوں گے، جو ادھر ادھر سے لکھے ہوئے ہوں گے، تو آپ کو پہچاننے میں آسانی ہوگی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔
جیم جیم حاء حاء خاء خاء جیم ہا اور خا، یہ تینوں حروف بھی لکھنے میں ایک جیسے ہیں، ان میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے۔ جیم کے بیچ میں ایک نقطہ ہے، ہا پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، اور خا پہ ایک نقطہ ہے اور وہ اوپر کو ہے۔ آگے دال دال ذال ذال را را زا زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد۔ یہ ہاتھ کا نشان جس جس حرف پہ جا رہا ہے اور جہاں رک جاتا ہے اسی حرف کو میں پڑھتا ہوں، آپ اس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے دال اور ذال یہ بھی دونوں حروف ایک جیسے ہیں، اوپر سے جتنے حروف ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اکثر حروف سیم جیسے ہیں، اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے، دال پہ کوئی نقطہ نہیں ہے، ذال پہ ایک نقطہ ہے اور وہ اوپر ہے۔ را اور زا یہ دونوں حروف بھی لکھنے میں ایک طرح ہیں، ان میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے۔ سین اور شین، اس کو ہم اپنے مادری زبان میں چھوٹی سین اور بڑی شین بھی کہتے ہیں، لیکن اصل اس کا نام ہے سین اور دوسرا شین، تو اس میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے۔ صاد اور ضاد ان میں بھی صرف نقطے کا فرق ہے، یہ جتنے حروف ہیں ان میں صرف نقطے کا فرق ہے، لکھاوٹ ایک جیسی ہے۔ چلیے یہ 4 حروف اور پڑھ لیتے ہیں، اس کے آگے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ طا طا ظا ظا عین عین غین غین۔ تو ہم نے الف سے لے کر کے غین تک سبق مکمل کر لیا، انشاءاللہ اس کے آگے ہم آئندہ پڑھیں گے، اور آپ کو ترتیب بہ ترتیب پڑھنا ہے تو میں اس کو پلے لسٹ کر کے ایک فائل ہوتا ہے یوٹیوب چینل پہ، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اس میں پلے لسٹ میں جائیں گے تو اس میں نورانی قاعدہ لکھ کر کے ایک فائل ہوگا، اسی فائل میں یہ تمام ویڈیو اپلوڈ کیے جائیں گے، آپ وہاں سے آسانی سے جو ہے دستیاب کر سکتے ہیں۔ تو چلیے انشاءاللہ اب اس کے آگے ہم جو ہے آئندہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔